الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اس درس میں آج ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں اس کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چوتھی یہ بات ہے جو اصول الدعوہ کے درس میں ہم سن رہے ہیں، اسالیب الدعوہ، لوگوں کو دعویٰ کرنے کے انداز کیا کیا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہی انداز ہوگا، وہی طریقہ ہوگا جو انبیاء کرام نے اپنایا۔ مصادر اسالیب الدعوہ، دعوت کے جو اسلوب ہیں، انداز ہیں، یہ کہاں سے لیے جائیں گے، کن سے سیکھا جائے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اسی طرح اختیار اسلوب الدعوہ المناسب، موقع کے لحاظ سے دعوت کا اسلوب اپنایا جائے گا۔ جیسے موقع ہوگا، لوگ جیسے ہوں گے ویسے دعوت کا اسلوب ہوگا۔ تو اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ تعریف اسالیب الدعوہ یعنی اسلوب، انداز، طریقہ کسے کہتے ہیں جو دعوت میں اپنایا جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے تعریف لکھی یا کیفیات تطبیق مناہج الدعوہ، دعویٰ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، جو انداز ہوتے ہیں، اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اچھی چیز جو ہم دعویٰ میں لیں گے کہ دعویٰ آدمی کرنے جاتا ہے تو انداز اور طریقہ کہاں سے لے گا، تو یہاں شیخ نے لکھا قرآن نے جو انداز بتایا ہے، حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں جو انداز ہے انبیاء کا اپنے قوموں کے ساتھ، وہی ساری باتیں ہم لوگ پیش کریں گے۔ جیسے لکھا فالقصص القرآنی، قرآن میں جتنے قصے ہیں یہ انبیاء کی دعوت سے بھرے پڑے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھتے ہیں کہ شعیب جیل میں انہوں نے کیا کیا تھا، دعویٰ کیا تھا۔ کیا اسلوب تھا یوسف علیہ السلام کا جیل کے قیدیوں کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احادیث مبارکہ دعوت کے اسلوب سے بھرے پڑے ہیں کہ آپ نے کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، یہاں تک کہ وفات تک کیا انداز اپنایا، کیسے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا طریقہ بھی ویسے ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ دوسرے قوموں کے دیکھا دیکھی، دوسرے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، لڑکیوں سے گانے سنائے جاتے ہیں، بے پردگی، فحش، عریانیت دین کو پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا جو انداز دعوت تھا، یا ان کے بعد تابعین کا جو انداز دعوت تھا، جس کو گننا آسان نہیں ہے، یہی طریقہ ہم بھی آزمائیں گے اور دعویٰ میں یہی طریقہ ہمارا استعمال ہوگا۔ تو یہ بہت بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ آج دنیا کی اسٹیج پر بہت سارے داعی ہیں، ایک ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے، اپنی اپنی کیفیت ہے، اپنا اپنا اسلوب ہے۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے جو طریقہ اپنایا ہے اس سے وہ کوسوں دور ہے، اور سمجھتے کہتے بھی ہیں کہ ایسا کریں گے تو جلدی لوگ بدل جائیں گے، جلدی لوگ ہماری دعوت مان لیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ زبردستی کسی پر ہم بات کو ٹھوسیں، اپنی رائے کو کسی پر مسلط کریں۔ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اچھائیاں ہیں، یہ صداقت ہے، ہمارا یہ دین ہے۔ اب آگے سامنے والے کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم دعا کریں گے اس کے لیے ہدایت کی،
بات کو سمجھائیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوت موقع کے لحاظ سے ہوگی، موقع کے لحاظ سے ہوگی، جیسے موقع ہوتا ہے اسی حساب سے دعوت بھی ہوگی اور اسی اسلوب کو استعمال کیا جائے گا۔ تو یہاں کہتے ہیں ہر چیز کی بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، نہیں؟ بخار کی بیماری کا علاج الگ ہے، سر درد کی بیماری کا علاج الگ ہے، لیکن کفر و شرک کی جو بیماری ہے اس کی دوا ایمان ہے۔ ایمان ہے کہ ہم ایسا ایمان، توحید بھرا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور کفر یہ جو طاغوت کے ساتھ ہوتا ہے وہ کفر ہے، اور کفر اپنے تمام قسموں اور مظاہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ کفر کی کئی شکلیں ہیں، کفرن دون کفرن، تو ان تمام کا علاج ایک ہی ہے کہ ہم اسے ایمان کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، جا کر کہا اے میری قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ ہی سے ڈرو اور میری بات مانو، واطیعون، اس لیے کہ میں رسول ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرداروں کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے مکے کے جو سردار تھے ابو طالب کے پاس گئے، تو یسألونہ ماذا یرید منہم محمد، جا کر ابو طالب سے بولے کہ محمد ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کون بولے؟ مکے کے سردار جا کے، مکے کے جتنے بھی سردار تھے ابو طالب سے جا کر مل کر بولے کہ محمد ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیوں ہم سے اتنی ہمارے معبودوں کے ساتھ برا کہتے ہیں کہ سارے غلط ہیں، کیوں؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہا، فقال تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونی، بس ایک ہی مانگ محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ کو سچے معبود کی حیثیت سے مان لو، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو، بس یہی بات ہے اور کچھ ہے نہیں۔ وَهَكَذَا قَالَتْ رُسُلُ اللَّهِ جَمِيعًا بِلَا اسْتِثْنَاء، اور جتنے رسول اس سے پہلے آئے سب نے یہی بات کہی، جیسے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں۔ طاغوت کسے بولتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ لوگ عیسیٰ بن مریم کی بھی تو عبادت کرتے ہیں، کیا وہ بھی طاغوت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں واللہ۔ تو اس میں ان کی عبادت میں ان کی مرضی کا دخل نہیں تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بڑی تفصیل سے کہا۔ البتہ ایسے وہ لوگ جو اپنے لوگوں سے اپنے پیر پڑھاتے ہیں، ہماری عبادت کرو، ہمارے مزار کو آؤ، ہمارا عرس مناؤ، یا لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اپنی عبادت سے خوش ہوتے ہیں، یہ سب طاغوت ہے۔ تو کہتے ہیں اصل بیماری کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو توحید سکھائی جائے، یہ دوا ہے۔
توحید جب لوگ سیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ان کا مضبوط ہو جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں یہ بات کہی، قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں دوست بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کھلاتا ہے اور وہ اس کو کوئی کھلاتا نہیں ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، بڑی لمبی آیت ہے۔ تو آج سارے لوگوں کو ضرورت کس کی ہے؟ توحید پڑھایا جائے، سکھایا جائے۔ فَإِذَا تَمَّ التَّأْكِيدُ عَلَى مَعَانِ الْعَقِيدَةِ وحصلت الاستجابة من المدعوین يمكن للداعیہ ان ينتقل الى الافضل۔ کہتے ہیں پہلے توحید کے بعد پھر جو دوسری چیزیں ہیں ون بائی ون، جیسے وڈی ہے، نہیں سود ہے۔ آج سود بھی بڑے بڑے لوگ بھی کیا ہیں اس میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن سود میں کیا ہیں؟ ملوث ہیں۔ زنا ہے، بدکاری ہے، قتل ہے، لوگوں کا مال کھانا ہے دھوکے سے۔ قرض لے کر کیا کرتے ہیں؟ دیتے نہیں۔ آپ کے پاس کتنے قرض دار ہیں؟ نہیں ہیں؟ نہیں؟ آپ کسی کو قرض نہیں دیتے کیا؟ دیتے ہیں؟ اچھا، آپ بھی دیتے ہیں۔ قرض دینا بھی ثواب ہے، لیکن لینے والا ادا کرنے والا، ورنہ وہ ہم کو کیا بن جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری بات کی باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے ان کو ہمیں کیا سکھانا چاہیے؟ عقیدہ سکھانا چاہیے۔ تو جیسے اللہ کے نبیوں نے اپنے قوموں کو بتایا، قوم لوط میں غلط عادت تھی تو اللہ کے نبی نے وہ بات بتائی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے وہاں کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی، لوگوں کو لیتے وقت پورا لیتی تھی، دیتے وقت کم کر کو دیتے تھے۔ تو وہ قوم کے لوگوں کو انہوں نے وہ سمجھایا۔ تو بہرحال جب نبی جس قوم میں بھی آئے، وہاں جو بیماری تھی اس بیماری کے حساب سے وہ لوگ سمجھاتے گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات اور بھی کہی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو اس آیت میں بھی وہی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہا گیا۔ تو انبیاء جس زمانے میں بھی آئے اور قوم کو جس برائی میں دیکھا اس سے وہ ٹوکنے لگے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں جو قرآن کی ہیں، ادع الی سبیل ربک، تمہارے رب کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر ان سے آرگومنٹ کرنا پڑے تو وہ بھی اچھے طریقے سے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ تو یہاں اسالیب الدعوہ الی اللہ، دین کی طرف بلاتے ہوئے کیسے کیسے بلانا چاہیے؟ تو پہلے کہا حکمت آنی چاہیے۔ آپ کو آتی حکمت؟ کیا شعیب بھائی آپ کو حکمت آتی ہے؟ دین کی طرف بلانے والے کو پہلے کیا آنا؟ حکمت، انہوں حکیم رہنا۔ حکمت کسی میں ہو سکتی ہے، بات میں بھی حکمت ہو سکتی ہے۔ علم، حکمت کا کیا معنی ہے؟ تو کہا کہ قول ہے، علم ہے، بردباری ہے، اور یہ ساری چیزیں نبوت کو بھی حکمت کہتے ہیں، قرآن کو حکمت کہتے ہیں، انجیل کو حکمت کہتے ہیں، حدیث کو حکمت کہتے ہیں۔ تو حکمت دعوت میں بہت ضروری ہے، ورنہ فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا۔
یہ تو تھی لینگویج کے حساب سے حکمت کسے کہتے ہیں۔ اصطلاحاً حکمت کسے کہتے ہیں؟ اصابت الحق بالعلم والعقل، یعنی عقل کے ذریعے سے صحیح چیز حاصل کرنا۔ عقل سب کو ہوتی ہے، تم نہ بھی عقل مندے بھی عقل، لیکن کسی کی عقل صحیح چیز چوائس کرتی ہے، کسی کی عقل کیا نہیں کر پاتی ہے؟ صحیح چیز اختیار نہیں کر پاتی۔ فالحکمت من اللہ تعالی معرفت الاشیاء و ایجادها علی غایت الاحکام، معرفت افضل الاشیاء بافضل العلوم۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو عقل آپ کو دی ہے، اس عقل سے آپ بہتر چیز چوائس کریں، تو یہی اصل چیز حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی تعریف کی ہے، قرآن میں 80 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، الحکیم، الحکیم، الحکمہ، یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں 80 ٹائمز۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ حکمت سے بھر دیا گیا ہے۔ کس سے؟ حکمت سے بھر دیا گیا ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ میں مکے میں تھا، اچانک میرے سر کی گھر کی جو چھت تھی وہ کھلی اور جبرائیل آئے۔ جبرائیل آنے کے بعد انہوں نے میرا سینہ کھولا، ثم غسلہ بماء زمزم، پھر میرے سینے کو نکال کر اس میں جو تھا اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ ثم جاء بطست من ذهب، پھر ایک طشت لے کر آئے، پھر میرے سینے میں وہ اڑیلا۔ فافرغہ فی صدری، وہ جو طشت تھا، برتن تھا، اس میں حکمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں حکمت اڑیل دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جبریل نے کیا کر دیا؟ سی دیا۔ جعل اللہ جل ثناءہ الحکمہ من ابرز اعمالہ، اور حکمت یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کا علم سکھایا اور حکمت سکھلائی۔ تو دعویٰ کرنے والوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ حکمہ ہونا چاہیے۔ امر اللہ تعالی بالدعوہ بہا، اور اسی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کرنے کی بات کہی۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو کس سے بلاؤ؟ حکمت سے بلاؤ۔ والموعظۃ الحسنہ، انسان کو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کسی کو صحت، کسی کو پیسہ، کسی کو ہدایت، کسی کو کچھ اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑھیا چیز، سب سے قیمتی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ حکمت۔ کیا شعیب؟ وہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ ماشاء اللہ، دیکھ لو آپ لوگوں کو حکمت ہے نہیں ہے؟ یہ دیکھیے، یؤتی الحکمت ومن یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت دیتے ہیں، اور اللہ نے جسے حکمت دے دی اسے اللہ نے بہت خیر دے دیا۔ لیکن حکمت دینے والا کون؟ اللہ ہی سے حکمت مانگی جائے۔ اس کے بعد حکمت ایسی چیز ہے جس پر لوگ حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ حکمت ایسی چیز ہے جس پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ ففی الحدیث الشریف لا حسد الا فی اثنتین، حسد اگر کیا جاتا ہے تو دو باتوں کے لیے حسد کیا جاتا ہے۔ کتنے باتوں کے لیے؟ دو باتوں کے لیے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، شعیب ہیں یا کوئی بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس مال کو وہ لوگ اچھے کام میں خرچ کرتے ہیں تو اس پر حسد کیا جاتا ہے، یا اللہ اگر مجھے بھی مال اور دولت دے تو میں بھی ایسا خرچ کروں، اس کے لیے حسد کیا۔
حسد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یا اللہ مجھے نہیں دیا مال تو اسے بھی مت دے، ویسا نہیں، یا اللہ ان کو مال دیا ہے مجھے بھی دے، وہ جیسے خرچ کر رہے ہیں میں بھی کیا کروں گا، خرچ کروں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت دی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اس حکمت کے بل بوتے پر وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو حکمت اتنی بڑی چیز ہے، دیکھو آپ کے پاس حکمت ہے کہ نہیں۔ وَمِن مَعْنَى الْحِكْمَةِ الَّذِي يَجْمَعُ الْحِكْمَةَ النَّظْرِيَّةَ وَالْعَمَلِيَّةَ، تو دونوں چیزیں آدمی کے اندر جمع ہیں، یعنی آدمی نظری طور سے بھی عملی طور سے بھی حکیم ہے، معاملے کو پرکھنے والا ہے، جلد باز نہیں ہے، بہت ہی آدمی سنجیدہ ہے، معاملے کو سمجھتا ہے، تو وہ حکیم ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، مظاہر، حکمت کہاں کہاں آپ کو دکھتی ہے دعوت میں، دیکھیے، اختیار المنہج المناسب لتطبیقہ فی الموقف المناسب، یعنی آپ جب دعویٰ میں جائیں گے تو سامنے والے کو دیکھ کر کریکٹ ڈیسیشن آن کریکٹ ٹائم آپ جب لیتے ہیں تو یہ حکمت ہے، حکمت ہے۔ ہاں، کیا کرنا، حکمت۔ ایک صاحب مجھے ایک دن فون کر کے بولے، حضرت ایک بچے کے ہاتھ میں تعویذ ہے، سنتا نہیں ہے، بولے تو میں بولا اچھا بھائی سمجھاؤ، سمجھا کہ وہ تعویذ کیا کر، نہیں بچہ نہیں بولاؤں گا، ایک کے ہاتھ میں تعویذ ہے، ایسے بولا۔ تو میں بولا اچھا بھائی سمجھاؤ، سمجھا کے اسے نکالو۔ تو انہوں نے کیا کیا، سمجھا کے اسے کٹ کر دیا، کٹ کر کے بولے شیخ وہ بچہ ہے۔ کٹ کرنے کے بعد کیا بولتے ہیں، وہ بچہ۔ میں بولا بھائی اس کے ماں باپ آ جائیں گے نا، ماں باپ نے ڈالا ہے نا، بچے کا تو کوئی اختیار نہیں۔ پہلے کسے سمجھانا، پہلے ماں باپ کو سمجھانا کہ بھائی تمہارے بچے کے ہاتھ میں جو تعویذ ہے یہ غلط ہے، اس پر اللہ پر توکل ختم ہو جاتا ہے۔ کاٹنے کے بعد وہ صاحب بولتے ہیں کہ یہ تعویذ کس کے ہاتھ میں ہے، بچے کے ہاتھ میں۔ تو ہم موقع کے حساب سے ڈیسیشن لیں گے، فیصلہ لیں گے کہ ایسے ماحول میں مجھے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، فالمنہج والحالۃ المناسبہ فیما یصلح لحالۃ معینہ لا یصلح لغیرہا۔ کبھی دعویٰ میں آپ غصہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن غصہ ہر جگہ نہیں چلے گا، کبھی آپ کو اپنا پیٹرن کیا کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا۔ فالمنہج العاطفی للموقف العاطفی، کبھی ایموشنل آپ کو یوز کرنا پڑے گا۔ کسی کا بچہ بیمار ہو گیا تو آپ وہاں بچے کو دیکھنے جا رہے ہیں، باپ کو سمجھائیں گے دیکھو ایسی آزمائشیں آتے رہتی ہیں، تم اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو دور کر دے گا۔ تو حالات کے حساب سے جہاں ایموشنل چیزوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں وہاں یوز کریں، جہاں غصہ ہونا ہے وہاں غصہ ہونا۔ والمنہج العقلی للموقف الجدلی، کبھی سامنے والا کیا بولیں گے اسے، بہت عجیب ٹائپ کا رہتا، اس کے لحاظ سے اسے کیا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی عقل دوڑا کے ٹرک یوز کرنا پڑے گا۔ وہاں سب کام نہیں آتا، میں ایسا بولا سو ویسا نہیں، وہ جیسے جس عقل میں وہ بات کرتا ہے اسی اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آنسر دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ والمنہج الحسن للموقف التجریبی، یا کبھی اچھے انداز میں آپ رسپانس کریں گے تو سامنے والا آپ کو مانے گا۔ تو دعوت کے میدان میں الگ الگ ٹائپ کے الگ الگ وقت میں الگ الگ چیزیں آپ کو فیس کرنی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ایک ہی راستے سے جاؤں گا بولے تو نہیں ہوتا، کبھی بہت زیادہ بھیڑ ہوگی آپ اکیلے ہوں گے، کبھی اکیلے آدمی سے آپ کی بات چیت ہوگی، تو اس وقت آپ ذرا بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو پھر آپ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔
یہ دیکھیے، فقد اخرج الامام احمد فی مسندہ عن ابی امامہ، یہ حدیث دیکھیے، امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ان فتى شابا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، ایک آدمی جو نوجوان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہوں، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، کیا پرمیشن مانگ؟ تو بہرحال صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ کا چہرہ مبارک ہم نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، اتنی ہمت کسی کی نہیں تھی، لیکن یہ نوجوان کیا پوچھ رہا ہے؟ مجھے زنا کی پرمیشن دیجیے۔ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب بھی ارے کیا پوچھتا سے، تو ہوش ہے؟ کیا بولتا ہے تو سارے لوگوں نے ان سے ڈانٹا، وَقَالُوا مَهْ کیا بولے؟ ذرا خاموش ہوا، چھپ کے بیٹھ تو، کیا بولے؟ مہ خاموش بیٹھ، کیا بولتا تو؟ ایسے بولا۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیے اسلوب، دیکھیے انداز دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس نوجوان سے؟ ادنو، قریب آؤ، قریب بلایا اسے۔ فدنا منہ قریبا فجلس، قریب آ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا، قال اتحبہ لأمک، تمہیں زنا کا پرمیشن پوچھتے نا، تمہارے اماں کے وجہ سے ایسا پسند کرتے گا تمہیں؟ ایسا سوال۔ اللہ، قال لا واللہ جعلنی فداءک، کہا کہ نہیں، میری جان آپ پر قربان، میری ماں کے واسطے ایسا میں کیسا پسند کروں گا؟ قال وَلَلنَّاسِ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ جس زنا کی تم پرمیشن مانگ رہے ہو، جس عورت کے ساتھ بھی زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کون سا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہ چاہے گا جو تم چاہتے ہو؟ قال اتحبه لابنتک، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوشچن کیا کہ تمہاری بیٹی کے واسطے تم ایسا پسند کریں گے کیا؟ نہیں، ایک صاحب مجھے سوال کرتے ہیں، حضرت وہ سرکش آیا کرتے، حضرت میں سرکش جا کو دیکھ سکتا کہ؟ میں پوچھا ان سے، سرکش میں وہ عورتیں ادھر ادھر ناچتے نا، کیسے کپڑے پہنتے ہیں؟ بولا تمہارے فیملی کے لوگ ایسے کپڑے پہن کو ناچنا بول کو تم ناراضی ہے تو جا کو دیکھو۔ نہیں، پھر مت دیکھو، ہاں یہ چیزیں حرام ہیں۔ سرکش ہے، لیکن سرکش میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہاتھی، چیتا، بندر بتاتے تھے، بفن ناچتا تھا۔ اب وہ کم ناچتے ہیں، یہ لوگ زیادہ ناچتے ہیں، تو یہ چیز تو جائز نہیں ہے، یہ فحش ہے، عریانیت ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، تو دیکھیں، لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی فداءک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال بھی کر لیا۔ پھر اور ایک تیسرا سوال کیا، افتحبہ لاختک، تمہارے بہن کے واسطے تم یہ پسند کرتے کیا؟ قال لا واللہ جعلنی فداءک، اللہ کے نبی میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنے بہنوں کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے، تم جس عورت کے ساتھ بھی ایسا کام کرو گے وہ یا تو کسی کی ماں رہے گی، یا کسی کی بیٹی رہے گی، یا کسی کی بہن رہے گی، یا کسی کی یہاں حدیث میں بتایا گیا کہ پھوپھی رہے گی، یا کسی کی خالہ رہے گی۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور دعا فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کیا؟ اللہم اغفر ذنبہ،
یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، یہ دل میں جو خیال آتے نہیں اسے پاک کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو لکھتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ، اس کے بعد وہ نوجوان کی زندگی بدل گئی، اب کدھر بھی دیکھتے نہیں انہوں۔ یہ کس کے دعا کی تاثیر تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر تھی۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ دعویٰ کریں گے تو موقع کے نزاکت کے حساب سے آپ اپنا اسلوب بدلیں گے۔ ہر جگہ ایک طریقہ، ہر جگہ ایک ہی اسلوب کام نہیں چلے گا۔ اب تمہیں کسی کھیڑے پاڑے میں جاتے والوں کیا بھی سمجھتے نہیں، ان کے پاس جا کو میں آپ کے پاس آمد ہوا ہوں، میں کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگوں کے پلے کا تو پڑیں گا، کیا تم انہیں بکتا سو بولیں گے۔ وہ لوگ کیسا بات کرنا، ان کے زبانیں با میں ذرا بول تو سنو با، تب تک وہ لوگ کیا ہوں گا، اچھا انہوں ہمارے آدمی ہمارے لائق کا بولتے ہیں، بول کو کیا کریں گے، سنیں گے۔ تو آج یہ نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا عالم، یا علم چمکانا کا موقع نہیں ہے، سامنے والا کیسے سمجھتا ہے، سامنے والے کو کیسے توحید سمجھائی جائے، اس کے منڈے میں کیسا توحید بٹھانا، یہ کوشش کرنا ہے۔ نہیں اپنی علم دانی، اپنی شہرت، اپنا منصب یا اپنی چیزیں اسے سامنے بتانے والے کو آج اتنا ٹائم ہے ہی نہیں، آج اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے، اور سامنے دنیا بہت ساری چیزوں کی محتاج ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جو اسلوب تھا، اس اسلوب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایموشنل جو منہج العاطفی تھی اسے اپنایا، اور جیسے ہی موقع دیکھا اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرما دیا، ہو گیا۔ اس کے بعد اختیار الشکل المناسب من اشکال اسالیب المنہج المختار، یعنی شادیوں میں ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، جنازہ ماتم میں الگ طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ شادیوں میں جا کر کیسا کفنانا، کیسا نہلانا، قبر میں کیسا اتارنا بولے تو کیا ہوں گا، نکاح کی مجلس میں جا کو نکاح پڑھا کو یہ سب بھی بولے تو حالت کیسے رہیں گے اللہ جانتا۔ ویسے ہی جنازے میں آ کر آپ یہ بتائیں میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، نوشہ پہلی رات کو کیا دعا پڑھنا سو، ایسا نہیں بول سکتے۔ جہاں جو شکل، ایک مرتبہ میں سنا تقریر کر رہے ہیں حضرت، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، کیا بچ معلوم نہیں، ان کے سامنے سب بڑے بڑے باتیں بولتے ہیں، جائز؟ بچوں کو کچھ نہیں پتہ، بچے جو سمجھ سکتے ہیں، آپ بڑے لوگوں کے سامنے جو باتیں بولتے ہیں وہ بچوں کے سامنے نہیں بول سکتے۔ وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے ان کے سامنے آپ بولیں میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، کیا کیسے کیسے، یہ ساری باتیں نہیں بول سکتے۔ یہ دیکھیے وَمِنْ هُنَا اختلف اسلوبه في الجهر بالدعوة عن اسلوبه حال الاختیار فی دار الارقم ابن ابی الارقم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو ارقم ابن ابی الارقم ان کا ایک گھر تھا، وہ گھر میں دعویٰ سینٹر تھا، وہاں صحابہ جمع ہوتے تھے، چھپ کے وہیں باتیں ہوتی تھیں، اوپنلی دعوت نہیں تھی۔ بعد میں جب اللہ کا حکم آیا تو وہ اوپنلی دعوت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر کھل کر بیان کرنے لگے، تو دعوت کا جو طریقہ تھا الگ الگ زمانے کے لحاظ سے الگ الگ تھا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کیا کہا نوح علیہ السلام نے، قال رب، اے میرے رب، میں میری قوم کو بلاتا رہا لیلا ونہارا، اراؤنڈ دا کلاک، یعنی کوئی ٹائم نہیں تھا، تمہیں اب فون کرے تو اٹھاؤں گا، بعد میں فون کرے تو جواب نہیں دوں گا، ایسا کیا بھی نہیں تھا۔
لیلا و نہارا، 24 گھنٹے میں دعویٰ کرتا رہا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جتنا میں ان کو بلاتا جاتا تھا انہوں بھاگتے جاتے تھے۔ میں بلاتا تھا انہوں کیا ہوتے تھے؟ جیسے لوگ بھاگ گئے، نہیں بھاگ گئے نہیں ہے، بہت سارے لوگ سن رہے ہیں نا، اس لیے تو نہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہاں سن رہے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں جب جب ان لوگوں کو بلاتا تھا تاکہ تو ان کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیا۔ کیا کیا؟ انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیا۔ کانوں میں انگلی کان میں جاتی کیا؟ قرآن اتنا بولتا جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کان میں ٹھونس لیا۔ تمہیں ٹرائی کر کے دیکھو، جاتی ہے؟ کہاں گئی؟ ہاں، لیکن قرآن کیا بولتا ہے؟ انگلیوں کو ٹھونس لیا، یعنی اس سختی کے ساتھ اپنے کانوں میں رکھ لیا کہ انگلی اندر چلے گی۔ تو اتنا زیادہ انہوں نے اپنے کانوں کو کیا کر دیا؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، خالی انگلیاں ٹھوسی نہیں لیے، اس کے بعد سر پہ کپڑا بھی ڈال لیا، یعنی کپڑا چہرے پہ ڈال لیا، دکھے تو نہ حضرت بلاتے سو درس کو آؤ بول کو، میں دکھا تو نہ بلائیں گے سو، میں منہ چھپا لیا تو بلائیں گے سی نا۔ واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا، میں لوگوں کو زور سے بلاتا رہا، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں زور سے بلایا، چپکے چپکے بلایا، فقلت استغفروا ربکم، میں نے یہاں تک کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے، بہت کم لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ کل کے درس میں رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دعوت کے میدان میں ان اسلوب کو استعمال کرنے اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔